ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ 14ویں صدی کے اندر سائنس کے دور میں تہذیب جسے کہا جاتا ہے، یہ بڑا تہذیب کا دور ہے۔ نہیں، آج وہی جاہل موجود ہیں، وہی جہالت موجود ہے جو مشرکین مکہ میں پائی جاتی تھی۔ اب ایک آدمی نے شہد تولنا شروع کیا، یہ جنگ کا باعث بنا، جس کو طبقات ابن سعد کے اندر لکھا گیا۔ ابن خلدون نے بھی اپنے مقدمہ میں لکھا، ایک بندے نے شہد کا کاروبار کرتا تھا، اس نے شہد کو تولنا شروع کیا، شہد کے چند قطرے زمین پر گر گئے۔ ادھر سے بلی دوڑتی ہوئی آئی، کسی بندے نے پالی ہوئی تھی، عرب کے بندے نے، وہ بلی نے آ کے شہد چاٹ لیا۔ جب بلی شہد کو کھا رہی تھی، چاٹ رہی تھی، وہاں ایک بندے کا کتا بیٹھا ہوا تھا، وہ دوڑا ہوا آیا، اس نے آ کے بلی پہ حملہ کر دیا، بلی کو اس نے مار دیا۔ بلی کا مالک کھڑا تھا قریب ہی، اس نے تلوار سے کتے کو قتل کر دیا۔ کتے کا مالک دور کھڑا تھا، اس نے تیر چلایا، اس بندے کو ختم کر دیا۔ اس بندے کے خاندان کے لوگ آگے بڑھے اور اس تیر والے کو جا کے قتل کر دیا۔ تیر والے کے خاندان آگے بڑھا، اس نے اس خاندان پہ حملہ کر دیا۔ اب یہ برادری پہلے بلی سے جنگ شروع ہوئی، شہد سے، بلی پہ پہنچی، کتے پہ پہنچی، بندوں تک پہنچی، خاندانوں تک پہنچی، پھر علاقوں تک پہنچ گئی۔ اور یہ جنگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شہد کے قطرے کی وجہ سے 120 سال تک یہ جنگ لگی ہے۔ کتنے عرصے تک؟ ایسی جنگ نہ پہلے کبھی ہوئی نہ بعد میں، بندے مرتے رہے۔ ایک لفظ جنگ ختم کر سکتا تھا، معافی چاہتا ہوں، ایک لفظ، لیکن وہاں سے چلی جنگ، چلتے 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 ہمارے نبی کے پردادا کا زمانہ گزر گیا، دادا کا زمانہ بھی آ گیا، پھر ہمارے نبی کا زمانہ آ گیا، اور وہ جنگ، وہ لوگ جو ایسے جٹ لوگ تھے، ایسے باتوں پہ لڑنے والے تھے، بکری کو پہلے پانی کیوں پلا دیا؟ 40 سال جنگ چلی، خالی 40 سال، ایک نسل چلی گئی، اس میں 3 نسلیں چلی گئیں، جنگ ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ اب یہ جنگیں، یہ نفرتیں، یہ بدماشیاں، یہ ختم صرف ایک طریقے سے ہوئیں، اور وہ محنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ نے آ کر ان لوگوں پہ محنت کی جن کو کسریٰ نے چھوڑ دیا، جس کو قیصر نے چھوڑ دیا، دنیا کے سپر طاقتوں نے، تہذیب یافتہ قوموں نے کہا ان کو چھوڑ دو، یہ تو جٹ بدو لوگ ہیں۔ لیکن جب ہمارے نبی نے ان پہ قرآن کی محنت شروع کی، یہی لوگ سیف اللہ بن گئے، یہی لوگ امین الامہ بن گئے، یہی لوگ امت کے قاری امت بن گئے، مفتی امت بن گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پہ جنت واجب ہو گئی، یہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے۔